بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں کوئی 7 ارب سے اوپر انسان بستے ہیں، اور ان 7 ارب انسانوں میں بدقسمتی سے 5 ارب سے جو اوپر لوگ ہیں وہ خدا کے انکاری ہیں۔ اور خدا کا انکار کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ دائمی عذاب کی صورت میں ہے۔ ایک لامتناہی عذاب ہوگا جس میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے جو خدا کے انکاری ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ بہت مہربان ذات ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان دائمی عذاب سے بچ جائے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ بخش سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ساتھ کسی شرک کو یا اپنے انکار کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ اس کی کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا انکار کیوں اتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انکار جب بھی کوئی کرتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کا انکار اس کو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کا انکار اس کو کرنا پڑے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء کا اور کتابوں کا اور فرشتوں کا اور آخرت کا اور پوری انسانی تاریخ کا انکار اس کو کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو 3 انکار ہیں، یہ صرف 3 انکار نہیں ہیں۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سے بھی انفینٹی اس انکار ہیں۔ بیسیکلی یہ صرف 3 انکار نہیں ہے، انفینٹی مینی تھنگس کا انکار کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے خدا کا انکار ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی آپ مشاہدہ کریں اور اس کا اقرار کریں کہ واقعی اس کا بنانے والا کوئی ہے، تو کوئی خدا کے انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے، خدا کا انکار کرنے کے لیے اپنی ذات کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وجود دیا، اور وہ وجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا، اور ایسا خوبصورت بنایا کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں ہزاروں مخلوقات ہیں، لیکن کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، کسی مخلوق کو آپ اٹھا کے انسان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اتنا خوبصورت انسان پیدا کیا۔ پھر یہ صرف انسان کی خوبصورتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ ہی خوبصورت بنایا، پھر یہ جو انسان ہے نا، یہ پوری مخلوقات میں اشرف بھی ہے۔ کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، آپ کسی بھی جانور کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسا جانور ہے جس کے بارے میں ہم کہیں گے یہ انسان سے اچھا ہے، یہ انسان سے زیادہ سمجھدار ہے، یا اس کے میں جو کمالات ہیں وہ انسان سے زیادہ کمالات ہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم لگائے ہوئے ہیں، ایک ایک سسٹم کو آپ دیکھیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ان سارے سسٹمز میں سے کسی ایک سسٹم کو بھی اٹھا کے دیکھیں۔ آپ انسان کے برین کے سسٹم کو دیکھیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، آپ انسان کی آنکھ کی سسٹم کو دیکھیں، انسان کے دل کے سسٹم کو دیکھیں، مینس کہ کسی ایک ایک سسٹم کو آپ اٹھا کے دیکھیں۔ ایک آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، پوری زندگی آنکھ کا مشاہدہ کرتا ہے اور آنکھ کا مطالعہ کرتا ہے، اور وہ ایک آنکھ کو پوری طرح کمپریہینڈ نہیں کر سکتا۔ ایک آنکھ میں کروڑوں بلب اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان میگا پکسلز کی آج کل بات ہو رہی ہے، ہمارے کیمرے میں جو ہائیسٹ میگا پکسل ابھی تک کیمرہ بنا ہے وہ 50 میگا پکسل تک ہے، جبکہ انسان کا جسم آنکھ کے جو میگا پکسل ہیں وہ 576 میگا پکسل اس کی کیپیسٹی ہے۔ اور پھر آنکھ کا اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کہ اگر اسی ایک کو ہی کوئی لرنڈ بندہ، کوئی آئی اسپیشلسٹ بیان کرنا شروع کر دے تو یقین کریں کتابیں بھر جائیں گی اور لکھی گئی ہیں اس پہ، لیکن اس کی کمپریہنشن نہیں ہو سکتی۔ اس طرح باقی سارے کے سارے نظام ہیں۔ تو اب اگر کوئی اللہ کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ تو پہلے یہ انکار کرے گا کہ یار ماں کے پیٹ میں جو مجھے بنایا ہے نا، یہ خود بخود میں بنا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ یہ جو اتنے سسٹمز میرے اندر ہیں یہ بھی کسی نے نہیں بنایا، یہ آنکھ کا بھی سسٹم کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ بھی خود بخود بنا ہے۔ یا تو آپ کہیں گے کسی نے بنایا نہیں ہے، اور یا آپ کہیں گے کہ یہ سارے سسٹم اتنی ایکوریسی کے ساتھ، اتنی کمپریہنشن کے ساتھ خود بخود ہیں۔ تو دیکھیں، ہزاروں نہیں کروڑوں سسٹم ہیں اس میں، اور ہر چیز کا انکار کر کے آپ
یہ کہیں گے کہ اچھا یہ اللہ کا انکار ہوگا، کیونکہ اگر کسی ایک سسٹم کے بارے میں بھی آپ کہہ دیں کہ واقعی یہ جو ہمارے آنکھ کا سسٹم ہے، ہماری آنکھ کا سسٹم ہے، یہ کسی کاریگر نے کیا ہے اور کسی بنانے والے نے کیا ہے، تو آپ اللہ کو پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو وہ موت کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو اب انسان اگر اللہ کا انکاری ہے تو وہ موت کا بھی انکاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو تو اپنے آپ سے موت کو ذرا ٹال دو۔ تو اللہ کے اس چیلنج کو قبول کر دینا چاہیے۔ انسان نے ترقی کر کے اب تو خلاؤں میں اور فضاؤں میں چلا گیا ہے، لیکن اس چیلنج کو قبول کرے، اگر یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو اپنے سے موت کو ڈال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں تم بچے ہوتے ہو، جوان ہو جاتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور پھر مر جاتے ہو، اور بعض لوگ تمہاری بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بچپنے میں مر جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر ساری دنیا میں آپ اعلان کر دیں، ایسا سسٹم بنا لیں کہ آج کے بعد کوئی جو ہے جوانی میں نہیں مرے گا، کوئی بچپنے میں نہیں مرے گا، سب نے بوڑھا ہو کے مرنا ہے۔ آپ ایسے بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم میں سے بعض کو بیٹے دیتا ہوں، بعض کو بیٹیاں دیتا ہوں، بعض لوگوں کو دونوں بیٹے اور بیٹی دیتا ہوں، اور بعضوں کو بے اولاد کر دیتا ہوں۔ تو اگر ہمارا نظام کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ جس طرح فرماتے ہیں، تو تم لوگ یہ اعلان کر دو آج کے بعد کہ آج کے بعد سب لوگوں کے صرف بیٹے ہوں گے، یا سب کی بیٹیاں ہوں گی، یا سب کے مکس ہوں گے، اور کوئی بے اولاد دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو ہم کہیں گے واقعی کہ یار اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اسی فرماتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو دیکھیں انہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہاں پہ کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ایسا بھی تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب ہے جس میں جو بھی بات ہے اس میں کوئی بھی شک ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں کئی سینکڑوں چیلنجز دیے ہیں کفار کو جو ان کو نہیں مانتے، تو کسی ایک چیلنج کو وہ ایکسیپٹ کریں، اس کا توڑ لیں تو نہیں کر سکتے۔ تو مینس کہ اپنی ذات کے حوالے سے یہ اگر ہم اس کو گننا شروع کر دیں تو یہ ہزاروں لاکھوں میں بات چلی جائے گی، اور ہر چیز کا انکار کر کے پھر انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، تو یہ آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اتنی بڑی کائنات ہے جس کا نہ شروع کا سرا کسی کو معلوم ہے، نہ آخری سرا کسی کو معلوم ہے، اور سائنس تو جسٹ 3% آف دا یونیورس ابھی تک اس نے ایکسپلور کیا ہوا ہے، اور اس کا بھی کوئی سرا نہیں ہے۔ اور اس 3% میں بھی اپنے ایک اتنا بڑا نظام ہے، اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہے کہ سائنس تو حیران ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس کو بھی بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس میں سے ہمارے سولر سسٹم کو دیکھ لیں، اور ہماری اس زمین و آسمان کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں زمین کو، اور میں ہی 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو اب زمین جیسا جو سیارہ ہے وہ دنیا میں اس معلوم یونیورس میں کوئی اور ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے لیے اس میں ہر قسم کی سہولت رکھ دی، اس میں پہاڑ بنا دیے، اس میں نہریں جاری کر دی، اس میں سمندر بنا دیے، میں اس کے ہر قسم کے جو انسان کی فیسیلیٹیشن کی چیزیں تھی، روزانہ سورج کا نکلنا، روزانہ دن کا آنا اور رات کا آنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ اور اتنے بڑے سیٹ اپ کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، یہ بھی ایک دو میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہے، اس کا بھی انکار کر کے ہی کوئی اللہ کا انکار کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ انبیاء کا بھی انکار کرے گا، ان کتابوں کا بھی، وہ فرشتوں کا بھی، اور معلوم انسانی تاریخ کا انکار کرے گا۔ ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی قوم نہیں گزری، وہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو غرق ہوئی ہے پانی سے، کوئی قوم عاد جنس کے نشانات آج بھی دنیا میں ہیں، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے جب میرا انکار کیا تو میں نے ان کو تباہ و برباد کیا، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، یہ ساری چیزیں جو معلوم ہسٹری ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میں نے تباہ و برباد کر دی اپنی کفر کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ مینس کہ آپ کتنے انکار کر کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، آپ ایک دو چیزوں کا نہیں، آپ لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں، خربوں نہیں، انفینٹی مینی چیزوں کا انکار کر کے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کو میں نہیں بخشوں گا، باقی ہر گناہ میں بخش سکتا ہوں۔ تو ہمارے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان سلامت رکھے،
اور ہمارا واسطہ چونکہ باہر کی دنیا سے ہے اور ہمارے ساتھ نن مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ ہے، تو ہم کسی طریقے سے جب بھی ہمیں موقع ملے اپنا میسج ان کو پہنچانے کی کوشش کریں. باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.